یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ بہت اہم گھڑیاں ہیں، اس لیے کہ ہم ان گھڑیوں میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو یعنی کہ عشرہ رحمت کو خیر بات کہنے لگے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت کا استقبال کرنے کی تیاری ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہلے عشرے میں جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں اور اس کی رحمتیں ان آخری لمحات میں بھی بھرپور طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور دوسرا عشرہ جس کا آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی ظاہر سب سے بڑی دعا ہے کہ آخرت کے مراحل آسان کرے، کہ دنیا کے مراحل کتنے ہی سخت ہوں ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے آخرت کے مراحل سے، تو اللہ کرے یہ عشرہ جس کا بھی آغاز ہونے لگا ہے، جس کا ہم استقبال کرنے لگے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور مغفرت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس تمہید کا مقصد یہی کہ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت بس ہوا چاہتا ہے کچھ دیر میں، اہلیان لاہور عشرہ رحمت کو خیر باد کہیں گے اور استقبال کریں گے عشرہ مغفرت کا۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر بعد اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، افطار کے لمحات ہیں اور آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے، اور آج رحمت کا آخری رحمت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے آمین کہیے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رب العالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم بحق شهر رمضان بحق العشر الرحمة اغفر لنا واغفر جميع المسلمين۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، اے ماہ رمضان ہم گناہ گاروں کو عطا فرمانے والے، اے رحمت والا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، سارے عشروں کی ہمیں بہاریں عطا فرمانے والے، اے کائنات کے رب، اے سب کو پالنے والے، جب ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو غذا عطا فرمانے والے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی عطا فرمانے والے، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہم سے بچھڑ رہا ہے، نہ جانے آئندہ یہ عشرہ ہمیں مل سکتا ہے نہیں مل سکتا۔ یا مالک و مولا، یا رب العالمین، اس رحمت والے عشرے کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم کرم، ہم پر کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی سے بچا۔ یا الہ العالمین، یہ عشرہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہمیں اپنی رضامندی کا تحفہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، ان رمضان کی راتوں کو عبادات سے مزین کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم، جتنے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں سب کی دعائیں مقبول فرما، سب کی پریشانیاں، سب کی تکلیفیں
تکلیفیں سب کی مصیبتیں دور فرما، دو جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں نصیب فرما، رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما، جائز کاموں میں رکاوٹیں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما، مسلمانوں کو محبتیں نصیب فرما، بغض و عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جن کی یہاں رشتوں کی پریشانیاں ہیں یا الہ العالمین جو انتظار میں ہیں، رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان بہن بیٹیوں کو اچھے نیک رشتے عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین۔ عراق میں، شام میں، یمن میں، مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی خیر فرما، سب کی مدد فرما، ملک پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے اروائی ڈیجیٹل کی اس روحانی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے جے جے بھائی کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، حاجی جان محمد صاحب کو، حاجی اقبال صاحب کو، سلمان بھائی، محبوب بھائی، شعیب بھائی، سب پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ ہمارے وسیم بھائی کو صحت عافیت کے ساتھ ہمت عطا فرما، جتنے نعت ہیں، جتنے علماء آتے ہیں سب پر خصوصی فضل و کرم فرما، سارے اسٹاف پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله 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 سب تعریفاں تیرے لئی نے سونیا ربا سب تعریفاں تیرے لئی نے سونیا ربا ہر جگ دی ہر شے نوں پالن والے ربا ہر جگ دی ہر شے نوں پالن والے ربا اللہ 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 اے اللہ یا بار الہ یا بار الہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا، عشرہ مغفرت کا آغاز ہے۔ تیری ہم سے یہ عشرے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور پھر دعاؤں سے اس عشرے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تمام ہم سب مدحتیں تیری ہی جناب میں ہیں کہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے۔ یہ سائل تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان فقراء نے تیری بارگاہ میں پناہ لے لی ہے۔ مسکینوں کا سفینہ تیرے ساحل جود و کرم پر آ کے ٹھہر گیا ہے، اور مقصد کیا ہے اس سب کا؟ مقصد یہ ہے کہ بڑھ کر تیرے بارگاہ رحمت و نعمت تک پہنچ جائیں۔ خدایا آج اس پہلے عشرے کے اختتام پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس محترم مہینے رمضان میں صرف ان پر رحم کرے گا جو اپنے سیام و قیام میں مخلص ہوں گے تو ان گناہگاروں کا کیا ہوگا جو اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر تو صرف طاعت گزاروں پر رحم کرے گا تو معصیت کاروں کا کیا ہوگا؟ اگر تو صرف باعمل افراد کے اعمال قبول کرے گا تو ہم جیسے کوتاہی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ خدایا روزے داروں نے فائدہ کما لیا، نمازیوں نے کامیابی حاصل کر لی، مخلص نجات پا گئے، تو ہم پر بھی مہربانی کر اور اپنے عفو سے ہمیں بھی آتش جہنم سے نجات عطا کر، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بار الہ ہمیں تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں، اب تیری قوت و رحمت ہی پناہ دے تو دے، اور تیرے یہاں کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، اور ہمارے گناہوں نے ہمیں ہراساں کر دیا، اب تیرا عفو و درگزر ہی ہمیں مطمئن کرے تو کرے۔ یا بار الہ یاد کرو
کرو ستے ہوئے لیکھ جگاندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو ہم پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہیں، اور اگر ترک معصیت ہی توبہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی توبہ کرنے والوں میں اول درجے پر رہیں۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹنا، کیونکہ تو گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطاکاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری امید یہ ہے کہ تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما جس کے ہم امیدوار ہیں، اس چیز سے مطمئن کر دے جس سے ہم خائف ہیں، اور اپنی رحمت کے انعام سے ہم پر احسان فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اے بار الہ، ہم نے مغفرت کے بارے میں تجھ پر اعتماد کیا ہے، اور تو ان تمام لوگوں سے زیادہ اعتماد والا ہے، اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے، اس لیے ہم پر رحم فرما اے ارحم الراحمین۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا تیرے در کے سوا کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ، تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا۔ جزاک اللہ۔